بس ایک شرط یہ ہے کہ اپنی مامی کا دودھ نہ پیا ہو اور اپنی نانی کا دودھ نہ پیا ہو۔ اگر نانی کا دودھ پی لیا تو ماموں بھائی بن جاتا ہے، خالہ بہن بن جاتی ہے، اور بھانجے اور بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہوتا۔ بھانجی اور بھتیجی سے نکاح حرام رہتا ہے۔ تو اگر نانی کا دودھ نہیں پیا، مامی کا دودھ نہیں پیا 2 سال کی عمر سے پہلے تو ماموں کی لڑکی سے بھی نکاح جائز ہے، ماموں کی نواسی دوہتی سے بھی نکاح جائز ہے۔ ایک پرچی آئی ہے کہ الکحل والا عطر یعنی سینٹ استعمال کرنا کیسا ہے۔ پہلے الکحل شراب سے بنتی تھی، اب الکحل پاک چیزوں سے بھی بننے لگی۔ اگر کسی کو یہ تحقیق ہو کہ جو سینٹ میں لگا رہا ہوں اس میں الکحل پاک والی ملی ہے تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس میں الکحل ناپاک والی ملی ہوئی ہے تو پھر اس کو نہ لگائیں، اور اگر لگانا ہے تو تھوڑا سا لگائیں۔ یہ جو بہنے والی ناپاک چیز ہوتی ہے، بہنے والی ناپاک چیز جیسے پیشاب ہے، ایسے ہی الکحل والی شراب ہے اور خود شراب ہے۔ تو بہنے والی چیز ہتھیلی کی گہرائی سے کم اگر لگ جائے تو معاف ہے۔ تو ایسی خوشبو، ایسا عطر اور ایسا سینٹ پرفیوم کہ جس میں الکحل ناپاک والی ملائی گئی ہو یا اس کی ہمیں تحقیق نہ ہو، تو ایسے سینٹ کو کم لگا لیں، زیادہ نہ لگائیں۔ ہتھیلی کی گہرائی سے کم اگر لگ جائے گی کپڑے پر یا بدن پر، جیسے گلٹ کا بڑا روپیہ ہوتا تھا، اس سے کم اتنی لگ جائے تو معاف ہے۔ نشے کی حالت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر حقیقت میں اس نے نشہ کر رکھا ہے، اس وقت اس کو خبر نہیں رہے گی کہ مجھ کو نماز میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا۔ جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کو لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ یعنی لا کو کہیں سے کہیں بدل کے پڑھ دے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے نشے کی حالت میں جب ہوش و حواس صحیح نہ رہیں تو نماز پڑھنا اس وقت میں جائز نہیں۔ ایک پرچی آئی ہے کہ چناؤ میں چاہے پردھانی کا ہو یا ضلع پنچایت کا ہو، پرمکھی کا ہو، ووٹ کے بدلے میں پیسہ لینا کیسا ہے؟ تو ووٹ شریعت کے اعتبار سے 3 حیثیت رکھتا ہے۔ ووٹ ایک تو مشورہ ہے۔ مشورہ اس سلسلے میں ہے کہ جتنے لوگوں نے پرچے بھرے ہیں تو وہ سب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس عہدے کے لیے میں مناسب اور بہتر ہوں، تو سرکار اور چناؤ آیوگ ہم سے مشورہ لیتا ہے کہ تم لوگ مشورہ دو، ان میں سے کون سا بہتر ہے۔ جس کے حق میں ہم نے ووٹ دیا تو ہم نے اس کے بارے میں مشورہ دیا ہے، اور مشورہ پیسے کے بدلے میں نہیں دیا جاتا، اس لیے ووٹ کے بدلے میں پیسے کا لین دین حرام ہے، ناجائز ہے۔ ووٹ کی حیثیت مشورے کی ہے، ووٹ کی حیثیت گواہی کی ہے۔ جو آدمی پرچہ بھر کے کینڈیڈیٹ امیدوار بن گیا، ہم ووٹ دینے والے گواہی دے رہے ہیں، سرکار کے سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ آدمی بہتر ہے، تو جھوٹی گواہی دینا بھی جائز نہیں، اور گواہی پیسے لے کر نہیں دی جاتی، اس لیے بھی ووٹ کے بدلے میں پیسے کا لین دین جائز نہیں، حرام ہے۔ ووٹ کی ایک حیثیت سفارش کی ہے۔ جتنے لوگوں نے پرچے بھرے ہیں سب دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنتا کے لیے میں بہتر ہوں، اس خدمت کو انجام دینے کے لیے میں مناسب ہوں،
تو ووٹ دینے والے سفارش کر رہے ہیں کہ ہم بھی سفارش کرتے ہیں کہ اس کو موقع دیا جائے، یہ اس کے لائق ہے۔ تو ووٹ سفارش بھی ہے، سفارش پیسے لے کر نہیں کی جاتی۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، قرآن میں ہے جو اچھی سفارش کرے گا، جس کے لیے کی ہے وہ اچھے کام کرے گا تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ جس نے برے آدمی کی سفارش کی وہ برائی کرے گا تو اس کی برائیوں میں اس کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ ووٹ کے بدلے میں کوئی چیز لینا، پیسہ لینا حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک پرچی آئی ہے، مخبری کرنا کیسا ہے؟ مخبری کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ ہم دنیاوی تھوڑے سے منافع کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ سرکار شاسن پرشاسن والے جانے، انہوں نے چیتک والے پولیس مین چھوڑ رکھے ہیں، انہوں نے اپنا نظام بنا رکھا ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ قانون کی پابندی ہمیں بھی کرنی ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اپنی عزت، اپنی جان، اپنا مال خطرے میں پڑ جائے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو پرشاسن جانے اور وہ جانے، ہمیں مخبری کر کے نہ تو اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا جائز ہے اور نہ اپنی آخرت کو برباد کرنا جائز ہے، اس لیے کہ مخبری کرنے والا اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں جو کسی مومن کو ستائے یا اسے تکلیف پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، اور سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ ایک پرچی آئی ہے، آج کل کے لڑکے آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آدھی آستین کے کرتے میں، ٹی شرٹ میں نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز کا ثواب کم ملتا ہے۔ صدر تو ڈھکا ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند آستین کے ساتھ، آستین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جس لباس کو پہن کر بڑے دربار میں، کسی اللہ والے کے دربار میں جانا بہتر نہیں سمجھا جاتا، تو ایسے لباس میں اللہ کے دربار میں جانا بھی مکروہ ہے، نامناسب ہے، ایسی نماز کا ثواب کم ملتا ہے۔ ایک پینٹ ہمارے بچے ایسی پہنتے ہیں کہ جب وہ جھکتے ہیں رکوع سجدہ کرتے ہیں یا وہ قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ان کی پینٹ پیچھے سے نیچے سرکتی ہے اور ان کی کمر کا نچلا حصہ کھل جاتا ہے۔ تو کمر کہاں تک سطر میں داخل ہے وہ ذہن میں رہے۔ اپنی ناف پر اگر ہم کوئی رسی یا تاگا باندھیں تو ناف کی سیدھ میں کمر پر جہاں رسی جائے گی وہاں سے نیچے نیچے کمر کا حصہ سطر میں داخل ہے۔ اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر وہاں سے نیچے کی کمر کھل گئی تو نماز نہیں ہوگی، اور دوسروں کے سامنے سطر کا وہ حصہ کھولنا بھی گناہ کی بات ہے، یہ سطر میں داخل ہے۔ لہذا ایسی پینٹ بھی نہ پہنے کہ جس سے جھکتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے پیچھے سے سطر کھل جائے، اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ پھوپھی کی لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ پھوپھی کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے اگر دادی کا دودھ نہ پیا ہو۔ اگر دادی کا دودھ پیا ہے تو پھر پھوپھی بہن بن جاتی ہے، اور بہن کی لڑکی سے نکاح حرام ہے۔ یا خود پھوپھی کا دودھ پی لیا تو پھوپھی اماں بن گئی، اور دودھ شریک بھائی بہن کا بھی نکاح نہیں ہوتا۔ پھوپھی کی لڑکی سے عام حالات میں نکاح جائز ہے۔ عید گاہ عبادت گاہ ہے،
اس میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو عبادت گاہ کی حیثیت کے خلاف ہو، جیسے پیٹھ لگانا، جیسے اپنے واہن کھڑے کرنا، جیسے اپنا پانی اس میں چھوڑ دینا، اور اپنے جانور باندھنا، یہ چیزیں عبادت گاہ کی حیثیت کے خلاف ہیں، وہاں ایسا کرنا جائز نہیں۔ البتہ جنازے کی نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات کو جنازہ لے کے بہت دور آنا پڑتا ہے، قبرستان ادھر ہے، تو جنازے کی نماز عیدگاہ میں پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور عیدگاہ میں تو مٹی ڈالی جاتی ہے، جب فالتو ہو جائے تو اس کو اٹھا سکتے ہیں، ویسے عیدگاہ میں سے مٹی کھود کر گڑھا کرنا اور نمازیوں کے لیے نقصان کی صورت بنانا وہ ناجائز ہے۔ فٹ پتلون، فٹ پاجامہ پہننا بھی جائز نہیں، کیونکہ جیسے بدن کو چھپانا ضروری ہے تو ایسے ہی سائز کا چھپانا بھی ضروری ہے، کہ پنڈلی یا ران یا بازو کتنے بھاری ہیں اور کتنے پتلے ہیں، تو فٹ لباس میں یہ سائز نہیں چھپتا، لہذا اس میں بھی بے پردگی ہے۔ اور ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ نہلانے کے لیے، میت کو نہلانے کے لیے عورت ہو یا مرد، سفید کپڑا استعمال کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑا بھیگنے کے بعد سارا بدن جھانکتا ہے، سطر بھی نظر آتا ہے، تو جیسے سطر دیکھنا دکھانا زندہ آدمی کے لیے منع ہے، ایسے ہی مردہ کا سطر کا بھی وہی حکم ہے۔ تو میت کو نہلانے کے لیے رنگین کچھ موٹا کپڑا خریدا جائے، یا گھر سے ایسا کپڑا لے کر اسی کو استعمال کیا جائے، چاہے میت عورت ہو اور چاہے مرد، نہلانے کے لیے رنگین اور موٹا کپڑا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اساتذہ کرام کا شاگردوں پر شک کرنا کیسا ہے؟ اسکول میں اگر ایک بچہ غلط ہے تو کیا سبھی بچے غلط ہوتے ہیں؟ نہیں، سب جانتے ہیں 5 انگلی اللہ نے ایک ساڑھ نہیں بنائی۔ حدیث میں ہے کہ تم بلا وجہ شک نہ کرو، بلا وجہ بدگمانی نہ کرو، اس لیے کہ گمان جھوٹی بات ہے، اس لیے بلا وجہ ہم شک میں مبتلا نہ ہو۔ اتنا باریک دوپٹہ جس میں عورت کے بال نظر آتے ہوں، نماز ہوگی یا نہیں؟ عورت کے بال بھی سطر میں داخل ہیں، اگر بال کھل گئے یا کچھ بالوں کا چوتھائی حصہ بھی کھل گیا، یا باریک اوڑھنی ہے جس میں بال ظاہر نظر آ رہے ہیں، تو ایسے دوپٹے میں نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اگر عورت شوہر کے مال سے چوری کر کے سامان اپنے میکے پہنچاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شوہر کا مال چوری کر کے اپنے میکے میں بھیجنا جائز نہیں، وہ بھی بڑی چوری ہے۔ بس اتنا تو ہے کہ شوہر اگر جائز خرچ نہیں دیتا، بال بچے تنگ ہیں، تو اپنا جائز خرچ پورا کرنے کے لیے کچھ سامان فروخت کر سکتی ہے، لیکن چوری کی اجازت نہیں۔ میکے بھیجنا وہ تو چوری ہے، وہ جائز نہیں۔